کر دینی چاہیے کہ جو بالکل سہولت ہو جائے کہ عدم محض جو ہے، جو خالص عدم ہے، یہ نقیض وجود کی، اللہ تبارک و تعالی کا وجود خالص ہے۔ خلوص کے یہ معنی ہے کہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے عدم کی۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس حی پر بھروسہ کر کے جس میں موت کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو اب تک زندہ رہے اور کبھی نہ فنا ہو، لیکن امکان ہے فنا ہونے کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ہے کہ اس میں امکان بھی فنا اور عدم کا نہیں ہے۔ بس یہ معنی خالص وجود کی۔ اب خالص وجود کی نقیض جو ہے وہ خالص وجود کی نفی ہے، لا خالص وجود۔ وہ لا خالص وجود یعنی جو خالص وجود نہیں ہے وہ کیا ہوگا؟ یا تو ایسا وجود ہوگا جس میں عدم کا شائبہ ہو، یا ایسا عدم ہوگا جس میں وجود کا شائبہ ہو۔ بالکل صاف ہو گیا۔ جب بالکل صاف ہو گیا تو خالص وجود کی، کیونکہ یہ نقیض ہے، دونوں امکان، وجود جس میں صلاحیت عدم کی، عدم جس میں صلاحیت وجود کی، یہ دونوں اس کی نقیض ہیں، اور عدم خالص تینوں آ گئے۔ تو ہر نقیض اپنی نقیض سے نہایت بعید ہوتی ہے۔ ہر نقیض، وہ کہتے ہی نقیض اس کو ہے کہ جس میں بعد ہو، انتہائی مقابلے کی جو چیز ہے، وہ تناقض بھی ہے، جس میں دو متقابلین جو ہیں، جو ایک دوسرے کی دو چیزیں مقابل ہیں، ان میں شدت کا تقابل جو ہے وہ وجود و عدم میں ہی ہے، نقیضین میں ہی ہے، اور کسی میں بھی نہیں۔ یعنی دو ایسی چیزیں جن میں ایک دوسرے کا تقابل ہو، وہ دونوں یا موجود ہوں گی، یا ایک موجود ہوگی، ایک معدوم ہوگی، آپ سمجھ گئے نا، یا دونوں موجود ہوں گی۔ ہر صورت میں جو مقابلہ ہوگا وہ ایسی چیز میں جس میں وجود اور عدم ہو، ان میں زیادہ تقابل ہوگا اور ضد ہوگی، اور زیادہ منافرت ہوگی ایک کو دوسرے۔ اور ذرا اگر آپ کی سمجھ میں آیا تو اور مزید تفصیل کر دوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہونے اور نہ ہونے میں جو مقابلہ ہے وہ نور اور ظلمت میں نہیں ہے، اس میں پھر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ہیں۔ وہ سفید اور سیاہ میں نہیں ہے، سفید اور سیاہ بھی ایک دوسرے کا مقابل ہے، ہونا نہ ہونا بھی، حرکت سکون بھی، نابینا پن اور بینا پن بھی، ان دونوں میں مقابلہ ہے، لیکن ہونے نہ ہونے میں جو مقابلہ ہے وہ انتہائی شدید تقابل ہے، اسی کو تناقض کہتے ہیں، یہی نقیضین کہلاتا ہے۔ تو ہر نقیض دوسری نقیض سے زیادہ بعید ہے اور کسی قسم کا اتصال نہیں ہے اس کو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی چونکہ وجود خالص ہے، اس لیے خالص وجود جو ہے اپنی نقیض سے، یعنی لا وجود خالص سے، خواہ وہ لا وجود خالص عدم محض ہو، یا عدم ممکن ہو، یا وجود ممکن ہو، تینوں صورتوں میں ہر طرح سب سے بعید ہو گیا۔ اب اس بات کی دلیل کہ وجود خالص اس جہاں عالم میں موجود ہے، واقع میں اس کی دلیل یہ ہے کہ وجود غیر خالص یہاں موجود ہے۔ وجود غیر خالص یہاں موجود ہے، اور غیر خالص چیز جب ہی ہوگی، جس وقت ہوگی تو یقیناً وہ دلیل خالص کی ہوگی، کیونکہ خالص میں اگر کچھ شائبہ کیا جائے، کچھ ملونی کی جائے اور آمیزش کی جائے، جب جا کے وہ غیر خالص بنتا ہے۔ تو غیر خالص موجودات یہاں موجود ہیں۔ یہ غیر خالص موجودات جب ہی موجود ہو سکتے ہیں کہ جب خالص میں کچھ اضافہ کیا جائے، کچھ ملونی ملائی جائے، اور ملانے کے بعد وہ غیر خالص بن جائے۔ یہی وجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو بھی کوئی روح زمین پر ہے، یعنی جب کہ آمیزشی وجود ختم ہو جائے گا تو یبقی وجہ ربک کا خالص وجود باقی رہ جائے گا۔ یہ قاعدہ آپ کیا ہے کہ جس چیز میں آمیزش ہو، جب آمیزش کو آپ چھان ڈالیں تو خالص سے نکل آئے گی۔ جو ہی یہ عالم فنا ہو جائے گا، یہ غیر خالص وجود تھا، اب یہ آمیزش جب نکل جائے گی تو یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو نہایت جلیل ہے خالص عدم سے، اور جس کے اکرام اور عنایت سے آمیزشی وجود ہوا ہے، وہ ذات باقی رہ جائے گی جو خالص وجود ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، بڑی اچھی تفسیر ہوگی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آ گیا نا؟ نہیں آیا تو میں اور تفسیر کر سکتا ہوں اور وضاحت کر دوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمام ممکنات خواہ موجود ہوں یا معدوم ہوں، تمام مخلوقات خواہ موجود ہوں یا معدوم ہوں، تمام مخلوقات کے صفات جتنے موجود ہوں یا معدوم ہوں، سب سے بعید اور دور ہے۔
اور یہی معنی اس کے غنی ہونے کے ہیں، کیونکہ وہ دور ہے تو وہ ازلی ہے، یہ حادث ہے، حادث سے جب دور ہوگا تو وہ ازلی ہوگا. یہ دلیل ہے اس چیز کی، اس کے ازلیتوں کی، ازلی ہونے کی یہی دلیل ہے. اب دوسری تصویر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پاک ہے. صفات کے مسئلے میں ذرا باریکیاں ہیں، اسے آپ غور فرمائیں. صفت کہتے ہیں اصطلاح نحات میں، نحویوں کی اصطلاح میں صفت اس شے کو کہتے ہیں کہ جو موصوف میں جو معنی ہے اس معنی پر دلالت کرے. یدل علی معنی فی مطبوعی، وہ تابع جو مطبوع میں معنی فی المطبوع پر دلالت کرے. یہ موصوف میں جو معنی ہیں اس معنی پر دلالت کرے. جیسے زید عالم، زید عالم فلاں فلاں فلاں، تو زید کی جو ذات ہے اس ذات میں ایک معنی ہے، اس معنی پر یہ صفت عالم دلالت کر رہا ہے. اصطلاح میں صفت کے یہ معنی. ویسے حقیقت اس کی یہ ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہیں بہت بے چین کن ہیں نحویوں کے، صاف لفظوں میں سمجھیں کہ ذات کا جو ظہور ہے، جس شے سے ہو رہا ہے، اگر وہ وجود تدریجن ہے تو اس کو فعل کہتے ہیں، اور اگر وہ وجود آنی ہے اور غیر تدریجی ہے تو اس کو صفت کہتے ہیں. بالکل یہ نئی چیز ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی. یعنی ہر ذات کا ظہور کبھی نہیں ہونے کا بغیر اس صفت سے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے کا جب تک کہ حرارت نہ محسوس کریں. سورج کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے کا جب تک کہ روشنی محسوس نہ کریں. تو ذاتوں کا ظہور جن چیزوں سے ہو رہا ہے وہ چیزیں اگر دفتن ہیں بغیر کسی زمانے کے، آپ سمجھ رہے ہیں نا. تدریج کے معنی یہ ہیں کہ ایک ٹکڑا ایک زمانے میں ہوا، ایک ٹکڑا ایک زمانے میں ہوا، درجہ بدرجہ وہ وجود حاصل ہوا، تو اس تدریجی وجود کو تو فعل کہتے ہیں، اور غیر تدریجی وجود جو آنی اور دفعی ہے اس کو صفت کہتے ہیں. اور یہ جدید حقیقت ہے جو میں نے تحقیق کر لی اور آپ کے سامنے بیان کر دی. آپ سمجھ گئے نا، صفت کی یہ حقیقت اور فعل کی یہ حقیقت. تو اب جماعت ایک ہے حکماء کی، اور ایک جماعت ہے معتزلہ کی، اور ایک جماعت کا ایک ٹکڑا ہے اہل سنت والجماعت کا. یہ تینوں اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت نہیں ہے، انکار کرتے ہیں. پورے حکماء، پورے معتزلہ اور ایک ٹکڑی اہل سنت. اور اکثر اہل سنت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں. یہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ کے یہ تین فرقے اور ایک گروہ اہل سنت کا جو اکثریت ہے، اقلیت حکماء کی طرف ہے، وہ منکر ہیں صفات کے. اور ان کے صفات کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ صفت چونکہ قائم ہوا کرتی ہے موصوف کے ساتھ، اور قیام جو ہے یہ چاہتا ہے احتیاج کو. جیسے سفیدی دودھ کے ساتھ قائم ہے تو یہاں احتیاج ہے. مانا کہ دودھ کو سفیدی کی اتنی احتیاج نہ صحیح جتنی سفیدی کو دودھ کی ہے، لیکن بہرحال احتیاج متحقق ہے اس میں، اور احتیاج منافی ہے الوہیت کے. اس لیے ایسی شکل خدا تعالیٰ کی اور ایسی صورت نہیں ہونے کی یا ایسی صفت نہیں ہونے کی جس سے کہ احتیاج لازم آئے. صفت کا اقرار کرنے سے احتیاج کا اقرار کرنا لازم آتا ہے، اور احتیاج سے وہ پاک ہے، اس لیے صفت سے وہ پاک ہے. اور انہوں نے قرآن سے بھی اسے ثابت کیا ہے، جو لوگ اہل قرآن ہیں یعنی اہل اسلام ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، وہ ان کے اوصاف سے پاک ہے، یعنی جو صفتیں وہ بیان کرتے ہیں ان سے پاک ہے. تو یہاں صفت کی نفی نہیں ہوتی. میں نے یہ کہا کہ صفت کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ وہ صفت جس کو وہ منسوب کر رہے ہیں خدا کی طرف، اس صفت سے وہ پاک ہے، نفس صفت کی نفی نہیں. یعنی یہ مشرکین یا غیر مسلم یا جاہل جو صفت بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس صفت سے وہ قطعی پاک ہے. اس آیت سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس صفت کی نفی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ جو ہے یہ وصف رحمان ہے. اب جب نبی کی زبان پر یہ لفظ آ گیا اور یہ منقول ہوا
اور تمام گویا مسلمانوں تک پہنچ گیا تو اس سے پتہ چل گیا کہ وصف و صفت رحمان کے لیے ثابت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی زبان سے وارد ہوئی اب پہنچا، لہذا صفت ضرور ہے۔ اور ان کی یہ دلیل کہ قیام جو ہے صفت قائم ہوتی ہے موصوف کے ساتھ، یہ قیام جو ہے یہ منافی الوہیت ہے۔ صفت اگر ہوگی تو وہ قائم ہوگی، یعنی جو شے قائم ہے وہ ضرور صفت ہے۔ اور خدا تعالیٰ جو ہے اس سے پاک ہے، یعنی احتیاج اس میں ہے۔ احتیاج کی بنا پر انہوں نے اس کی پاکی بیان کی اور صفت سے پاک کر دیا اس کو، یعنی صفت سے بعید کر دیا، اس کی کوئی صفت نہیں ہے، صفت سے انکار کر دیا۔ یہ منکرین صفات الہی جو ہیں ان کی یہ دلیل ہے، یعنی مصدر کے قائم ہونے سے، جب مصدر کسی ذات کے ساتھ قائم ہو تو اس مصدر سے جو اسم مشتق کیا جائے گا اس اسم کو صفت کہتے ہیں۔ یہ عام علماء کی زبان میں، وہ میں نے تو آپ کو صحیح حقیقت اس کی بیان کر دی۔ تو اب یہ جو قیام مصدر ہے، یہ قیام مصدر یہ بات چاہتا ہے کہ احتیاج ہو، اور احتیاج کے وہ منافی ہے الوہیت، اس لیے اس میں صفت نہیں ہونے کی۔ یہ حکماء کا اور علماء معتزلہ کا اور بعض علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ آپ کی سمجھ آئے گی؟ اب اس میں غلطی کیا ہے؟ یعنی یہ مانا کہ جو قائم ہے وہ صفت ہے، لیکن صفت قائم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے غور سنا؟ یعنی جو شے قائم ہے وہ قطعی صفت ہے، حق ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے حسین کے ساتھ حسن قائم ہے، گرمی کے ساتھ گرمی قائم ہے، سفید کے ساتھ سفیدی قائم ہے، تو یہ سب صفتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو قائم ہے وہ صفت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صفت قائم ہو۔ یہ بات سمجھ آئے؟ یعنی قائم تو صفت ہے، لیکن صفت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قائم ہو۔ اگر آپ نہیں سمجھ آیا، مثال سے سمجھیے۔ دیکھیے یہ خط جا رہا ہے، اس میں اس کا ایک یہ خط ہے، ایک یہ خط ہے۔ اگر ایک خط مستقیم پر دوسرے خط مستقیم کے واقع ہونے سے دونوں زاویے برابر کے پیدا ہوں، دونوں کونے، تو ہر کونے اور زاویے کو قائمہ کہتے ہیں 90 درجے کا۔ جو لوگ اس علم کو جانتے ہیں وہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اس کی مثال، کہ یہ خط مستقیم اس خط مستقیم پر واقع ہوا اور یہ کونا دونوں برابر ہیں، اس لیے یہ دونوں قائم ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ حق ہے۔ اگر خط مستقیم پر خط مستقیم کے واقع ہونے سے دونوں زاویے برابر پیدا ہوں تو وہ قائم ہے، یہ حق ہے۔ لیکن قائمے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خط مستقیم پر خط مستقیم کے واقع ہونے سے پیدا ہو، بلکہ وہ خط مستدیر پر خط مستدیر کے واقع ہونے سے، جیسے چوڑی کو چوڑی پر آپ بالکل بیچ میں چڑھا لیں اور اس سے بھی چاروں زاویے پیدا ہوں گے، وہ چاروں قائم ہوں گے۔ کھرے کے اوپر کے جو زاویے ہیں وہ چاروں قائم ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ میں نے آپ کو حصی مثال دی چوڑی کی، کہ ایک چوڑی کو دوسری چوڑی پر آپ چڑھا لیں بالکل بیچوں بیچ میں، اگر آپ ان دونوں کو چاروں کو تان لیں وہ خط مستقیم بن جائے گا، گولائی کی صورت میں وہ زاویہ قائم پیدا کرنا۔ تو خط مستقیم پر خط مستقیم کے واقع ہونے سے بے شک قائمہ پیدا ہوتا ہے، لیکن قائمے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خط مستقیم ہی پر واقع ہو، بلکہ خط مستدیر پر واقع ہونے سے بھی قائمہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح قائم اگر مقامہ بھی کے ساتھ ہو قائم تو وہ صفت کہلاتا ہے، تو صفت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قائم ہو، قائم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صفت تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت ہو اور ایسی صفت نہ ہو جو معہود ہے اور ہمارے یہاں رائج ہے یا قائم ہے، ہو سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ وصف رحمان ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ وصف اور صفت ایک ہی چیز ہے۔ تو اب صفت بس یہ ثابت ہو گیا کہ وصف ہے ضرور، اس کا صفت ہے، لیکن ایسی صفت نہیں ہے جو یہاں رائج ہے۔ جن لوگوں نے ایسی صفت ثابت کی انہوں نے غلطی کی، کیونکہ وہ ابھی اوپر ذات کی تصویر میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ تو تمام خلائق سے پاک ہے، اس لیے اس میں وہ خلقی صفتیں ہونے ہی کی نہیں، وہاں یہ ہونے کا یہ قائم مقام بھی ہو، ایک شے قائم ہو دوسری شے قائم ہو، اس کے ساتھ قائم ہو۔
وہاں نہیں ہونے کا. وہ ممکن اور ممکن کی خصلتوں سے بالکل پاک ہے، اس لیے ممکن کی صفتوں سے بھی بالکل پاک ہے. جو طرز صفت یہاں رائج ہوا ہے ممکنات میں، وہ طرز صفت وہاں رائج نہیں ہونے کا. جس طرح اس کی ذات تمام ذاتوں سے بعید ہے، اسی طرح اس کے صفات تمام صفاتوں سے بعید ہے اور پاک ہے. کوئی بھی نہیں. یہاں نفس صفت میں گفتگو ہو رہی ہے. صفت کے افراد لے لیجئے. جیسے حی ہے. حی کس کو کہتے ہیں؟ صاحب حیات جس میں کہ حس اور حرکت ہو. ہمارے یہاں یہ رائج ہے. ہمارے یہاں سے مطلب کائنات میں مخلوقات میں رواج ہو گیا ہے کہ جو حساس متحرک بالارادہ ہو اس کو حی کہتے ہیں. تو حی کے لیے حس اور حرکت لازمی ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی میں حس اور حرکت دونوں نہیں ہو سکتی، کیونکہ حس تو اتنا بڑا عیب ہے کہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے اپنے آپ کو محسوس کرنے کی. تمام اشیاء کو محسوس کرتی ہے حس، اور اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتی. انتہائی جہالت ہے اس میں. حس نہایت بے حس چیز ہے. جب سب سے قریب اس کی ذات ہے اس کو وہ محسوس نہیں کرتی. آپ دیکھ لیجئے نا، اس کو آپ محسوس کر رہے ہیں. گرمائی کو دیکھا، ہاتھ ہٹا لیا، جلنے لگا. ہر شے کو یہ حس قوت حسیہ محسوس کر رہی ہے، لیکن اس نے جب سے پیدا ہوئی ہے اور جب تک رہے گی اپنے آپ کو ایک سیکنڈ بھی محسوس نہیں کرے گی. بالکل نہیں جانتی. اور حرکت کیا چیز ہے؟ وہ وجود تدریجی ہے. ایک جز کا ہونا اور اس کا مٹ جانا، پھر دوسرے جز کا ہونا اور اس کا مٹ جانا. وہ حرکات جو ہیں، حرکت جو ہے وہ وجود اور عدم کی جامعیت ہے. اس کا وجود مستقل ہے ہی نہیں، قرار اس کو ہے ہی نہیں، غیر قار چیز ہے. وہ انتہائی عیب ہے اور نہایت کمزور چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ میں نہ حس ہے نہ حرکت ہے. اور حیات نام ہے حس و حرکت کا، اور حی نام ہے احساس متحرک کا. تو اللہ تعالیٰ کیسے حی ہو سکتا ہے اس معنی کر کے جو معنی ہمارے یہاں رائج ہیں؟ اور یہ یقینی ہے، اس پہ کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، مسلم ہو غیر مسلم بھی، جو خدا کا قائل ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کہ خدا حی ہے، میت نہیں ہے. جب وہ حی ہوا تو وہ حیات جو یہاں رائج ہے اور وہ حی کے معنی جو یہاں رائج ہیں، قطعی نہ وہ حیات ہے اس میں اور نہ وہ حی کے معنی. حی ضرور، مگر وہ صفت نہیں جو صفت یہاں آگے نا. ہمارے یہاں حکیم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں حکیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فعل میں استحکام ہو. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. کچھ بھی تجھے نظر نہیں آنے کا رحمان کی خلقت میں اور رحمان کی کاریگری میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق، کوئی تفاوت نہیں. یعنی بے استحکامی نظر نہیں آنے. خلق الہی میں، خلق رحمان میں بے استقلال نہیں نظر آنے، بے استحکام. تو جس کے فعل میں احکام ہو، استحکام ہو، اس کو کہتے ہیں حکیم. ہمارے یہاں یہ رائج ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل میں استحکام ہے تب وہ جا کے حکیم ہوگا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. شہد کی مکھی کا فعل اگر آپ دیکھیں اور عنکبوت کا، شہد کی مکھی ایسے مسدس اور مثلث بنایا کرتی ہے کہ بہت انجینئر اور مہندس حیران اور پریشان ہے. 15 ضلع کی شکل، 8-10 ضلع کی شکل، 8 ضلع کی شکل، 7 ضلع کی شکل، ایسے ایسے اشکال عجیبہ وہ بنایا کرتی ہے شہد کی مکھی. اس کے چسے کو آپ دیکھیں تو بڑے اعلیٰ درجے کے جو میتھمیٹک جاننے والے لوگ ہیں، ماہرین، وہ حیران. بڑا مستحکم فعل ہوتا ہے. تو چاہیے کہ شہد کی مکھی حکیم ہو، حالانکہ وہ حکیم نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ معنی ہمارے یہاں رائج ہے. ہمارے یہاں قادر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو فعل اور ترک پر مساوی قدرت رکھے، یعنی کرنا اور نہ کرنا دونوں پر مساوات ہو. کتنی عجیب و غریب بات ہے. ہمارے یہاں کیوں کہتے ہیں نا، اور جو ایک پر مساوات نہ ہو، کوئی ایک فعل کرے تو دوسرے پہ مجبور ہو جائے گا. وہ جیسے راشے کی حرکت والا کہ اس کا ہاتھ ہل لیا ہے، وہ ہاتھ کو روکنے اور ٹھہرانے پر قادر نہیں ہے، تو وہ قادر نہیں ہوا، وہ عاجز ہوا. ہو جائے نا. یہاں دنیا میں جو قدرت رائج ہے، قدرت کے معنی وہ یہی ہے کہ مقدور فعل اور ترک فعل، مقدور اور غیر مقدور دونوں کی طرف نسبت برابر ہو.
اچھا اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب نسبت دونوں کی طرف برابر ہو گئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ نہ فعل کر سکا نہ ترک فعل کر سکا. تو جب تک یہ قادر ہے اور اس میں قدرت ہے اس وقت تک یہ عاجز ہے اور اس میں عاجز ہے تو فعل ہی نہیں ہوا. بڑی عجیب بات آپ کی سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یعنی یہ جس وقت قادر ہے قادر ہونے کے وقت میں عاجز ہے، کیونکہ فعل اور ترک کی طرف نسبت جب برابر ہو گئی تو کوئی سا بھی فعل نہیں ہونے کا صادر جب تک کہ باہر سے کوئی اور قوت، اس کو مرجع کہتے ہیں، باعث کہتے ہیں، داعی کہتے ہیں، سبب کہتے ہیں، جب تک وہ قدرت کے ساتھ لگے گا نہیں آنے کے اس وقت تک فعل یہ ترک فعل نہیں ہونے. تو یہ کیسا قادر انسان کہ جس وقت تک یہ قادر ہے اور اس میں قدرت ہے اس وقت تک یہ عاجز ہے اور اس میں عاجز ہے، اور وہ قادر مطلق ہے. آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ نہیں ہے ذہن میں بڑی اچھی بات ہے، بہت نئی عجیب بات ہے کہ یہ قدرت ایسی ہے انسان کی کہ جس وقت تک اسے قدرت ہے اسی وقت تک عجز ہے. یہ قدرت کام جب کرے گی جب قدرت کے پیچھے سے کوئی مرجع، مخصص، داعی، باعث، سبب آئے گا وہ اس قدرت کو دھکیلے گا اور فعل کرائے گا، یہ ترک فعل کرائے گا. ہمارے یہاں اس کو قدرت کہتے ہیں. تو اگر وہ قادر ہوگا اس معنی کر تو وہ عاجز ہو جائے گا، لہذا اس کی قدرت ایسی قدرت نہیں ہے جیسے ہماری قدرت. قادر ضرور ہے لیکن ایسی قدرت نہیں ہے. یہ قدرت جو ہے مقید ہے، اس کے مقابل میں عجز موجود ہے. ہماری قدرت کے مقابل میں اس قدرت کی ضد عجز موجود ہے، اس کی قدرت کے مقابل میں اس کی ضد عجز موجود نہیں ہے. وہ مطلق ہے، چھوڑ دی گئی، یعنی عجز کی جگہ کو بھی قدرت نے گھیر لیا، میں گنجائش ہی نہیں ہے عجز کی. یہاں آدھے میں قدرت ہے، آدھے میں عجز ہے، بلکہ بہت تھوڑے سے حصے میں قدرت ہے، بہت بڑے حصے میں عجز ہے. اب سمجھ گئے نا؟ تو اس کی صفت جو ہے ہماری صفت جیسی نہیں ہونے کی. ذہن میں آ گیا نا آپ؟ یعنی ہمارا علم یہ ہے اور شعور کہ کسی شے کے ساتھ متعلق ہو تب معلوم ہو. جاننے کے یہی معنی ہے نا کہ علم، قوت علم اس کے ساتھ متعلق ہو تب جان، اور جب تک تعلق نہ ہو تو وہ جاہل رہتا. وہاں یہ صورت نہیں ہے، وہاں بے ذات ہی تعلق ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں جانتا تھا اب اس نے علم کو متعلق کر کے اب جانا. وہ تو جبھی سے ہے، جبھی سے جانتا ہے، نہیں آیا کہ خیر. لہٰذا وہاں وہ صفت ہے موجود قطعی علم کی، لیکن علم مطلق ہے کہ جہل کی گنجائش نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. قدرت مطلق ہے کہ عجز کی صلاحیت نہیں ہے. یہ معنی قدرت مطلقہ کے ہیں کہ ذات سے پاک ہے، ضد نہیں ہے، وہ تنہا ایک ہی ہے، کوئی چیز نہیں، چھوڑ دی گئی ہے. مطلق کے معنی. اور مقید کے یہ معنی کہ جب تک کہ بیرونی کوئی چیز اس کی تائید پر نہیں آنے کی اس کا مرتب نہیں ہے. بس خدا کی صفات کے پاک ہونے کے یہ معنی ہے کہ ان کے مقابل کیے اذات جو ہیں صفتوں کے وہ اس میں قطعی موجود ہیں. یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یعنی کسی چیز کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ اس کی ضد وہاں موجود ہو. ہماری جتنی صفتیں ہیں ان کی ضدیں ان صفتوں کی موجودگی میں اس کی تہ میں موجود ہیں. اس لیے کہ ہماری جو ذات حیات ہے اس حیات کے ضمن میں ممات موجود ہے بہت زائد حیات سے، اور وہی غالبان کے اس کو ختم کر دے گی. اسی طرح جتنے کمالی صفتیں ہیں نقصانی صفتیں اس کے اندر اتنی زائد ہیں کہ ایک جھٹولے کے اندر وہ سب ختم ہو جائیں گے. اور اگر حیات کی ضمن میں ممات جو ہے مضمون نہ ہوتی تو کبھی بھی نہ مرتا. نہیں سمجھا؟ جیسے پانی پر دائرہ بنانا تو جب تک وہ حرکت ہو رہی ہے پرکار کی انگلی کی وہ دائرے کے پاس بنتی چلی جائے گی، جو وہ ہٹتا چلا جائے گا، مٹتا چلا جائے گا. یہ سمجھا؟ اگر اس آن کو آپ بڑھا لیں اور اس کی لمبی تعداد کر لیں اور امتداد کو پھیلا لیں تو گھنٹہ، آدھ گھنٹے، پاؤ گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ خیال میں آپ دائرہ پانی پہ بنا لیں گے. واقع میں جب تک بنائیں گے ایک قوس بنے گی، دوسری قوس جو ہے پہنچتے پہلی قوس مٹ جائے گی. کتنا عجز ہوا ہے اس کی یہاں یہ بات نہیں ہے، وہ بنتا چلا جائے گا برابر. ناممکن ہے کہ نہ بنے. چل جائے گا. ویسے بھائی اس کی مثال بھنور ہے کہ وہ ایسا دائرہ بنتا ہے کہ جو چیز اس کے اندر جائے گی اس کو بھی گردش کرنی پڑے گی، پورا دور کاٹے گا. اگر آدمی اس میں پھنس جائے، بھنور جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی دائرہ ہی بناتا رہے گا. اب تک جب تک کہ وہ دائرہ رہے گا، جب تک بھنور رہے گا اس وقت تک وہ دائرے میں مبتلا رہے گا.
آپ جو دائرہ بنائیں گے ایک قوس بنے گی، اس کی دائرے کے ایک ٹکڑے کو قوس کہتے ہیں، وہ ٹکڑا بنے گا، ادھر وہ بنا اور دوسرا آپ نے آگے اور بنانا شروع ہو گیا ہو پچھلے میں. تو یہ ضد ہے قدرت کی. سمجھ آئیے نا، ہماری قدرت کی تہ میں عجز موجود ہے، بہت زائد مقدار، بلکہ عجز کی سطح پر ایسا ہی دائرہ بنایا گیا ہے جیسے پانی کی سطح پر آپ نے دائرہ بنایا، وہ دائرہ قدرت کا. ہماری قدرت کی یہ نسبت ہے، یہ علم کا حال ہے، یہی ہر چیز کا. ذہن بیٹھ گیا نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی صفت پاک ہے، اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس کی صفت جو ہے وہ صفت کی جو ضدیں ہیں ان کی صلاحیت بھی اس میں نہیں ہے، وہ مطلق ہیں، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے اس کے مقابل. محاسنی اور تشریح یہ ہے، شرعیت اب کیا متعلق ہوئی کہ اب علم و جہل ہے، وہ تو آپ اصول سمجھ گئے نا، یہ نہیں، وہ تو حقیقت ہے. اب شرع ہے، شرع یہ ہے کہ اچھائی اور برائی، جیسے علم اچھی چیز ہے، جہل بری چیز ہے، تو جہل سے تو ظاہر ہے کہ وہ پاک ہے ہی، لیکن وہ علم چونکہ اس کے مقابل میں جہل موجود ہے وہ اس علم سے بھی پاک ہے. نہیں سمجھا؟ جس علم کے مقابلے میں جہل موجود ہے اس علم سے بھی وہ بالا تر ہے اس کا علم. علم ہے یہ نہیں، آپ سمجھو، بڑی بہت بڑھیا بات ہے. وہ قدرت جس کے مقابل میں عجز موجود ہے اس قدرت سے وہ پاک ہے، اس کی قدرت اس قدرت سے پاک ہے. یہ عجز ہے، یہ علم جہل ہے، یہ قدرت عجز ہے، یہ حکمت صفات ہے، ان تمام خوبیوں سے وہ پاک ہے. جو خوبیاں ہمارے یہاں رائج ہیں ان میں سے چند خوبیاں ایسی ہیں کہ ان کے الفاظ شرع نے بتا دیے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ تم پکار سکتے ہو، کیونکہ اور ذریعہ نہیں ہے اس کے پکارنے کا. اس لیے للہ المثل الاعلی، مثال نہیں ہے اس کے لیے مگر مثل اعلیٰ ہے. مثال تو کہتے ہیں مشترک ہو ماہیت میں چیز، اور مثل اس کو کہتے ہیں کہ جو صفات میں جو عوارض میں اشتراک ہو، یعنی علوم. علم کیونکہ عالی چیز ہے جہل کے مقابل میں، تو اللہ کی طرف علم منسوب ہوگا، جہل نہیں. اور یہ بھی غیر مشروع طریقے پر، جب تک کہ شریعت سے اجازت نہ ملے. اگر اجازت دے دی تو علم کا لفظ استعمال اس کے لیے ہوگا. انزلہ بعلمہ، اس نے اجازت دے دی کہ اس قرآن کو اپنے علم سے نازل کیا اس نے، بس پتہ چل گیا کہ علم کی اجازت دے دی. اللہ کے لیے علم کا لفظ بول سکتے ہیں کہ اللہ کا علم ہے. انہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے کا عالم ہے، علیم ہے. علیم کا لفظ بول سکتے، ہر حسن نہیں لانی، ہر مسئلے اعلیٰ نہیں آنے کی، بلکہ اس کی اجازت لینی پڑے گی. جو سب نادانی ہے، بے عقلی، یہ تو عیب ہے، لیکن عقل ہنر ہے، اچھی چیز ہے نا. تو عقل اچھی ہوئی نا بے عقلی کے مقابلے میں، تو عقل کی اجازت لینی پڑے گی. اس نے اجازت نہیں دی، اس لیے خدا کو ذی عقل نہیں کہہ سکتے، عاقل نہیں کہہ سکتے. ذہانت بڑی اچھی چیز ہے بلادت کے مقابل میں، ایک کن ذہن، ایک ذہین تباہ. تو اللہ تعالیٰ کو ذہین نہیں کہہ سکتے، تباہ نہیں کہہ سکتے، عاقل و فہیم نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ نہیں، وہ جو مسئلے اعلیٰ ہیں ان کی نبی آن کے اجازت دے گا کہ فلاں مسئلے اعلیٰ سے اس کا نام لے سکتے ہو، اسے پکار سکتے ہو. جو تمہارے دل میں اچھی چیز ہے اس سے بھی نہیں پکار سکتے، اور وہ بھی اس مجبوری پر کہ کیونکہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہی. یعنی حسن و قبا میں قباح تو ویسے ہی عقل ختم ہو گیا. حسن میں یہ نقص رہا کہ اس کی تہ میں نقص موجود ہے، تو اب اس کی یاد کیوں کر ہو؟ تو اس لیے اسے چند الفاظ چند نام بتا دیے ہیں، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ ہو گیا، انہی سے اس کو پکارو. ان ناموں کے علاوہ کسی نام سے نہیں پکار سکتے، خواہ کتنا ہی اچھا نام کیوں ہو. آگے نا آپ کس ذہن بیٹھ گیا نا؟ اچھے سے برا نام نہیں پکار سکتے. اور وہ اچھا نام کہ جس کی شرع نے اجازت نہیں دی اس کو بھی نہیں پکار سکتے. تو صفت کے پاک ہونے کے یہ معنی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ جتنی حسن صفتیں موجود ہیں مخلوقات کے اندر، ان حسن صفتوں شرع نے اجازت نہیں دی اس کو بھی نہیں پکار سکتے. تو صفت کے پاک ہونے کے یہ معنی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ جتنی حسن صفتیں موجود ہیں مخلوقات کے اندر، ان حسن صفتوں کی ضدیں موجود ہیں.
ان کے مقابل میں ان کی ٹکر کی چیزیں موجود ہیں. خدا کی جو حسن صفت ہے اس کی ٹکر کی کوئی چیز نہیں, کیونکہ اس کی ذات کی ٹکر کی کوئی چیز نہیں ہے, اس لیے اس کی صفات کی ٹکر کی کوئی. آ گیا مسئلہ؟ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں آیا تو اور تشریح کی جائے. جو مقصد یہاں سمجھانا ہے خالی تبرک یا برکتن اس کا بیان کرنا مقصد نہیں ہے. برکت کے لیے تو بہت سے اور عمل ایسے موجود ہیں کہ اس سے تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا. آگے نا آپ سمجھ گئے نا؟ میں نے آپ کے سامنے جو صفت کے معنی بیان کیے آپ اس کو نوٹ کر لیں, لکھ لیں. اس کے اندر بہت سے اجزاء نئے ہیں جو اس سے قبل نہیں معلوم. اب تیسرا جی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کا فعل پاک ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ کے فعل کے پاک ہونے کے کیا معنی؟ اب اسے غور کیجئے, اس میں ذرا دقت ہے اور باریک بات ہے, سمجھنی چاہیے آپ. یعنی اس کا فعل جو ہے عیب سے پاک ہے. وہ کیا عیب ہے اس عیب کو تلاش کریں آپ اپنے فعل کے اندر. یہاں دو قسم کے فعل ہو رہے ہیں. یہ فلاسفہ نے, قدماء حکماء نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جب سے ہے اسی وقت سے اس کا خزانہ ہے. یہ ایک دھوکہ دینے کے واسطے ایسا لفظ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم سب اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. جب سے وہ ہے جبھی سے اس کی کائنات. اس لیے کہ اگر اس کی ذات کو اگر احتیاج ہوگی, اگر وہ قصدن فعل کرے گا, ارادے سے جو فعل کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان کی ذات اور صفات میں کچھ نقص ہوتا ہے, اس نقص کو دور کرنے کے لیے یا کوئی منفعت حاصل کرنی ہوتی ہے, کوئی کمال, اس کمال کے حاصل کرنے کے لیے قصدی فعل ہوا کرتا ہے. یہ تمام حکمت میں رائج ہے, فلسفے میں تمام رائج ہے. دنیا کی ہر قوم اس بات کو جانتی ہے اور سمجھتی ہے. آپ نے خیال کرنا, جب بھی قصد کرے گا تو وہ قصد جو ہے وہ پیدا ہی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جس وقت کے شعور ہوا نقص کا تو اس نقص کے دور کرنے کے لیے قصد کرتا ہے کہ کسی طرح دور ہو, اور اس دور کرنے کے لیے کوئی عمل فعل اس کو کرنا پڑتا ہے. یا کوئی کمال حسن خوبی حاصل کرنی ہوتی ہے, اس کا تصور ہوتے ہی فوراً قصد ہوتا ہے اور قصد کر کے اس فعل کو کر کے اس حسن کمال خوبی کو حاصل کر لیتا ہے. تو کمال کا حاصل کرنا یا زوال نقصان کا مٹانا دونوں الوہیت کے منافی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قصد نہیں کرتا, اس کا فعل بالقصد و بالاختیار نہیں ہے. یہ دلیل ہے حکماء کی جو میں نے آپ کے سامنے بڑے واضح لفظوں میں بیان کر دی, جو طالب علم پڑھیں تب بھی مشکل سے سمجھ میں آ گیا نا. اس لیے اس کا فعل قصدی نہیں ہے, فاعل بالایجاب ہے. فاعل بالایجاب کے معنی فاعل بالاختیار نہیں ہے, اختیار کے واسطے سے فعل نہیں ہو رہا, بلکہ جس طرح سورج کے اختیار کے واسطے سے یہ روشنی ان پتوں پر اور سطح زمین پہ نہیں پڑ رہی, اس کی ذات سے پڑ رہی ہے, اسی طرح اس کی ذات سے یہ تمام عالم پیدا ہو رہا ہے, اختیار سے نہیں پیدا ہو. یہ ان کا عقیدہ ہے. مومنین کا عقیدہ یہ ہے ہمارے ہاں کے علماء کا کہ وہ بالقصد فعل کرتا ہے. انہوں نے اس کے مقابلے پر, دونوں کا مقابلہ ہے نا آپس میں, انہوں نے قصدی فعل بتایا. آپ سمجھ گئے تھے؟ تو یہ دونوں گروہوں کی غلطی ہوئی اور بالکل غلطی پر رہے دونوں گروہ. ایک گروہ نے تو اپنے رب کو جمادات کی مثل قرار دے دیا, نباتات کی مثل قرار دے دیا کہ اس کا فعل غیر اختیاری بتا دیا. ایک گروہ نے اس کو انسانی قصد پر قیاس کر کے اس کو فاعل بالاختیار قرار دیا, یعنی اس کو مثل انسان بنا دیا. تو مسلمانوں کے نزدیک تو خدا مثل اختیار ہو گیا. مسلمان علماء جو مقابل ہیں فلاسفہ کے, اس دھوکے میں آپ نہ پڑیں کہ کسی لفظ سے کوئی دکھ ہو. ایک جماعت تو وہ ہے جو خدا اور رسول کے حکم کے مطابق مضمون بیان کرتی ہے, ایک جماعت وہ ہے جو غیر مسلم سے مقابلہ کرتی ہے اور کلام کرتی ہے. ان کو اہل کلام اور متکلم کہتے ہیں. وہ مقابل ہیں فلسفی کے, گویا مسلمان فلسفی. تو انہوں نے اپنے رب کو جمادات کی مثل ٹھہرا دیا, انہوں نے اپنے رب کو انسان کی مثل ٹھہرا دیا. یہ ہوا. اب جو قصد تو یہی ثابت کریں گے نا. اب اس پر جو اعتراضات حکماء کی طرف سے ہوئے اس کا یہ جواب بالکل نہیں دے سکے.
کہ جب خدا بالارادہ فعل کرتا ہے اور خدا کی قدرت سے یہ تمام فعل ہو رہے ہیں، تو جس قدرت کو یہ عالم لازم ہے، جس قدرت کا یہ عالم نتیجہ ہے، وہ قدرت ازلی ہے یا حادث ہے؟ اگر وہ قدرت ازلی ہے تو یہ مقدور ہو، یہ عالم ازلی ہو گیا، اور یہ ہمارا قول ہے، تمہارا نہیں۔ اور اگر یہ حادث ہے تو جس طرح عالم کے حادث ہونے کے لیے اس قدرت کی ضرورت پڑی، اس طرح وہ قدرت جو حادث ہے جس سے عالم ہو رہا ہے، اس قدرت کے حادث کرنے کے لیے ایک اور قدرت کی ضرورت پڑی، اور جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تسلسل لازم آئے گا اور یا قدم عالم لازم آئے گا، جو وہ کہتے ہیں ہمارا قول ہے فلسفی، اور اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رب کو اپنے اوپر قیاس کیا، اور انہوں نے اپنے رب کو جمادات اور نباتات پر قیاس کیا۔ دونوں اہل نظر جو تھے ان سے یہ لغزش ہوئی۔ اور یہاں دو قسم کے فعل ہو رہے ہیں، یا تو انسانی فعل ہیں اور یا غیر انسانی فعل ہیں، یا اختیاری فعل ہو رہا ہے یا اضطراری فعل ہو رہا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی سا ایک فعل خدا کی طرف منسوب کیا ہو۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا جیسے سورج کا فعل ہے اور آگ کا فعل ہے، وہ تو حکماء فلاسفہ کہلاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا وہ صاحب اختیار، اور صاحب اختیار کون ہے؟ ہم انسان۔ حالانکہ وہ ہمارا بھی خالق ہے اور جمادات کا بھی خالق ہے، اس کا فعل نہ ہمارے جیسا ہوگا نہ اس جیسا ہوگا، یہی معنی فعل کی تصویر ہے۔ اب بالکل میں نے ایک جدید تحقیق کی ہے کہ اگر اس کا فعل اضطراری ہوگا تو جس طرح اضطراری فعلوں کے کرنے والے اضطراری فعلوں کو دیکھتے ہی فاعل اضطرار کا یقین ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کا یقین ہو جائے گا۔ بڑی عجیب، یعنی جس وقت کہ آپ یہ پتے کی روشنی دیکھیں سب صاحب مل کر، یہ فعل اضطراری ہے سورج کا، اس کو دیکھتے ہی سورج کا یقین ہو جائے گا۔ اگر خدا کا فعل عالم بھی ایسا ہی ہوتا تو اس عالم کو دیکھتے ہی خدا کا ایسا ہی یقین ہو جاتا جیسے سورج کا۔ اب رہ گیا اختیاری فعل۔ اختیاری فعل یہ کمرہ ہے جو معمار انجینئر نے بنایا ہے، اس کو دیکھتے ہی فوراً آپ کو یقین ہو گیا کہ کسی معمار اور کسی انجینئر نے ضرور بنایا ہے، آپ کو ذرہ برابر بھی اس میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ عالم خدا کا فعل اختیاری ایسا ہوتا جیسا کہ یہ ہے، تو جس طرح اس کے دیکھنے سے اس کے معمار کا یقین ہو جاتا ہے، اسی طرح عالم کی تعمیر دیکھ کر عالم کے معمار کا یقین ہو جاتا ہے۔ لیکن دونوں باتیں نہیں ہیں، آپ سمجھ گئے نا؟ یہ دونوں دلیلیں میں نے ایجاد کی ہیں، انہیں آپ غور کریں تو معلوم ہو گیا کہ اس کا فعل نہ ایسا اختیاری ہے نہ یہ اضطراری ہے، دونوں عیب ہیں۔ اور میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ یہ نقص ہے، ان دونوں سے پاک۔ نہ یہ ایسا اختیار ہے جیسے انسان کا اختیار، نہ ایسا اضطرار ہے جیسے کہ اہل اضطرار اور غیر انسانی مستر قوتوں کے فعل ہیں، طبائع کے، نامیات کے، حیوانیت کے وغیرہ وغیرہ، غیر انسانی اور غیر اختیاری جتنے افعال ہیں ان میں سے کوئی فعل خدا کی مثل نہیں، خدا کے فعل کی مثل نہیں۔ انسانی فعل بھی خدا کی فعل بھی، بلکہ یہ فعل و ما یشاء، اس کا فعل جو ہے یہ مطلب نہیں ہے عیسائیت کی، یہ معنی نہیں ہے انسان جو چاہا اس نے کر دیا۔ یہ فعل و ما یشاء کے عام طور پر یہ معنی ہوتے ہیں نا، ایک خاص جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا انسان جو چاہا کر دیا، نہیں یہ مطلب نہیں، بلکہ فعل کے لیے کہتا ہے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، میری نفس مشیت کافی ہے۔ فعل بالمشیت ہے، کرتا ہے وہ جو وہ چاہتا ہے، یعنی فعل بالمشیت، مشیت کے تابع ہے، مجرد مشیت اور ارادہ کافی ہے۔ ہمارا ارادہ اور مشیت مجرد کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ ذرائع اور اسباب مہیا نہ ہو اور مدت اور مادہ نہ ہو، زمان و مکان نہ ہو، اس وقت تک ہم فعل نہیں کر سکتے۔ اس کو کسی مادے، مکان کی، مدت کی، زمانے کی، کسی شے کی ضرورت نہیں، مجرد مشیت فعل کے تحقق کے لیے کافی ہے۔ یہ معنی اس کے فعل کے پاک ہونے کی چل جائے نا۔ اور اس کی مثل اس جہان میں ملتی نہیں ایسی، سوائے اس کے کہ آنکھ کا ادھر دیکھنا، بس کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، کبھی ادھر نظر پڑتی ہے کبھی ادھر نظر پڑتی ہے، دائی نہیں ہے اس کا کوئی، ویسی چلتی پھرتی ہے نا نظر۔ بھئی یہ ایک تشبیہ مثال دینے کے واسطے، سمجھانے کے لیے، اس کو آپ کچھ قیاس کر سکیں تو کر لیں، اس کے علاوہ کوئی شے یہاں نہیں ملتی اس مشیت کے جاری کرنے کی کہ کس طرح وہ ارادہ کرتا ہے۔ تو اس کے افعال کے پاک ہونے کی یہ معنی ہے کہ نہ مادے کی ضرورت ہے
نہ مٹیریل کی ضرورت ہے، نہ مدت کی ضرورت ہے، نہ زمانے کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے، اسے فعل کرنے کے لیے صرف مشیت کافی ہے. نفس مشیت، ادھر ارادہ کیا، ادھر مشیت قائم ہوئی، ادھر سے ہوئی. ذہن بیٹھ گیا نا آپ؟ اور اس کا صحیح تصور انسان کر نہیں سکتا، جیسے کہ جانور نہیں کر سکتا ہے انسانی افعال کا تصور. انسان کے جو دقائق دماغ سے نکلتے ہیں، کوئی جانور کتنی کوشش کر لے کبھی بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ آ گئی؟ تو انسان جانور سے اتنا قوی نہیں ہے جتنا کہ خدا انسان سے قوی ہے. خدا کے مقابل میں انسان تو جانور بہت ہی کمتر جانور ہے، اور انسان کے مقابلے میں جانور اس سے ایک درجہ کم ہے صرف. باقی سب مشترک ہے. انسان تو جانور سے ملتا ہے نا، بالکل جو کا تو انسان، جو کا تو حیوان ہے، صرف ایک جز کی کمی ہے. اگر ایک جز انسان میں سے نکال دیا جائے تو وہ مائنس ہو کر فرق ہو کر پورا انسان پورا حیوان کچھ بھی فرق نہیں. اور یہ انسان ترقی کر کے نہ کوئی جز الہی بن سکتا ہے، نہ خدا گھٹ کر بھی یہ انسان بن سکتا ہے. وہ جو مشق ہے نہ کچھ بھی فرق نہیں. تو یہ کیسے ادراک کر سکتا ہے؟ آگے نا اور تجربے کے لیے تمام مصنوعات کافی ہیں. جتنی چیزیں آپ بنا رہے ہیں اور جتنی مصنوعات تیار ہو رہی ہیں، صابن بنایا آپ نے، اوگالدان بنایا، ایٹم بم بنایا، موٹر بنایا، یہ تمام مصنوعات آپ کے سامنے موجود ہیں. ان میں سے کسی شخص کو بھی، کسی چیز کو بھی آپ کا علم ہے کہ آپ کیوں کر اس کو بناتے ہیں؟ موٹر کو پتا ہے کہ میرے بنانے والے نے مجھے کیوں کر بنایا؟ نہیں سمجھا؟ اور اس کے فعل کو یہ موٹر سمجھ سکتی ہے؟ انجینئر یہ مکان سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا. خیال میں آ گیا نا؟ تو آپ ایسے گھٹیا سننا کے فعل کو ایسی گھٹیا مصنوع نہیں سمجھ سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ کو اس سانے کے مقابل میں اس موٹر کی مصنوعیت سے بہت ہی زیادہ مصنوع ہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہے. آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ اپنی مصنوع سے اتنے قوی نہیں ہیں جتنا وہ اپنی مصنوع سے قوی ہے. سمجھ آ گیا نا؟ آپ کا مصنوع آپ کی صانعیت سے اتنا کمزور نہیں ہے جتنا کہ آپ کا صانع آپ کی صانعیت آپ کے صانع سے کمزور ہے. آپ کی مصنوعیت آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ اس لیے اس کا صحیح تصور نہیں ہونے کا، صحیح تحقق نہیں ہونے کا، بلکہ تحقق نہ ہونے کا یقین ہو جائے گا. یہ بات پتہ چل جائے گا کہ ہم کو علم صحیح نہیں ہو سکتا، اور وہ دل میں ایک انشراح اور انکشاف پیدا کر دے گا. اور یہ انتہائی غایت قصویٰ ہے علم کی کہ جس وقت کے لا علمی کا تصور ہو جائے. انتہائی علم ہے. یعنی اطمینان، موجب اطمینان جو شے ہے نا، کہ جب تک کہ حرکت ہو رہی ہے، نہیں سمجھا؟ وصول نہیں ہوا، وہ واصل نہیں ہے، اسے وصل نہیں حاصل ہوا، وہ فراق ہے. سمجھا کیا؟ تو جب تک آپ کوشش کر رہے ہیں، شعور کر رہے ہیں اور جان رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی پہنچے ہی نہیں. اور جہاں ٹھہر گئے وہ ختم ہوا، وہ ٹھہرے گا جب لا علمی ہو جائے گی. نہیں آیا آپ کے گھر علم کی مسافت ختم ہوتے ہی ٹھہرے گا. وہ جو انتہائی علم ہے وہ اسی کا نام جہل ہے. نہیں سمجھے؟ وہ تو غایت ہے نا اس کی. بس نہ واقف ہوتے ہی واقف ہو جائے گا. چل جائے گے نا؟ کمال واقفیت یہی ہوگا کہ پوری واقفیت نہیں، انتہائی کمال ہے. علم کا انتہائی کمال، علم کی نہایت ہی یہی ہے کہ علم کی. اور جو اس لائن پر دوڑ رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہے. آپ سن رہے ہیں خالی، آپ چلے تو نہیں نا. آپ کوشش کر کے دیکھیے، جب تک چلتے رہیں گے پہنچنے کے نہیں. جب پہنچ جائیں گے چلنا بند ہو جائے گا. چلنا نام علم کا ہے، پہنچنا نام اس کی ضد ہے. وہ جاہل ہوا، نا واقف ہوتے ہی واقف ہو گئے. اگر آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب اصل مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی افعال کے پاک ہونے کے یہ معنی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پاک ہیں اور ان کی تسبیح ہو. حکم کے پاک ہونے کے معنی سمجھ لیں آپ. چوتھا درجہ کہ اس کا حکم پاک ہے. جو بھی حکم دیتا ہے وہ ایسا حکم نہیں ہوتا جیسے مخلوقات کا حکم ہے. مخلوقات کے جتنے بھی حکم ہوتے ہیں ان میں حسن و قبح پیش نظر ہوتا ہے حاکم کے. یاد رکھیں، حاکم جو حکم دے گا کسی شے کا کہ یہ کرو تو وہ فعل ہوگا جو اس کی نظر میں اچھا ہوگا، اور جو برا ہوگا اس کو منع کرے گا. خواہ وہ حاکم ہو، خواہ وہ حاکم رئیس ہو، باپ ہو، پیر ہو، مرشد ہو، کوئی بھی ہو، سب کے پیش نظر حسن و قبح کے ماتحت امر و نہیں
کرنا نہ کرنا ہوتا. اگر کوئی فعل امر کرنے والے کی نگاہ میں اچھا ہے تو اس کی بابت وہ حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے کہ یہ کرو. اگر کوئی فعل برا ہوتا ہے تو اس کی بابت وہ یہ کہتا ہے کہ نہ کرو. تو برائی کے پیش نظر ممانعت ہوتی ہے اور اچھائی کے پیش نظر حکم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم پاک ہے، امر نہیں پاک ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ حسن و قبح کے تابع نہیں ہے. یعنی اچھے فعل کا اللہ حکم دے یہ نہیں ہے، کیونکہ حکم دینے سے پہلے حسن ہوگا اس کے خیال میں تو وہ کہے گا یہ فعل کرو. اللہ تعالیٰ کے خیال میں نماز اچھی چیز ہو تب تو وہ یہ حکم دے گا کہ نماز پڑھو. یہ معنی ہوئے اس کے. اب سمجھ گئے نا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں کعبے کی کعبیت اور مسجودیت اور سمت جو ہے اچھی ہو تو وہ کہے گا کعبے کی طرف سجدہ کرو. ذہن میں شراب کی مذمت کرے گا کب؟ جب شراب کی برائی اس کے خیال میں ہو. ذہن میں بیٹھ گیا نا. چوری کی برائی اس کے خیال میں. جھوٹ کی مذمت کرے گا جب جھوٹ کی برائی پہلے اس کے خیال میں ہو. تو برائی پہلے ہوگی جبھی تو اس کے پیش نظر وہ فعل ممنوع قرار دیا جائے. بہت ذرا باریک بات ہے. خیال میں آ گئی نا. یعنی کسی شے کی اچھائی اور برائی پہلے خیال میں ہوگی اور پھر وہ فعل آپ کو ملے گا تو اس خیالی اچھائی یا برائی کے ماتحت اس کو حکم لگایا جائے گا کہ یہ اچھا ہے برا. ذہن بیٹھ گئے نا. یہ نہیں سمجھ میں آیا. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے حکم، اس لیے کہ یہ اچھائی اور برائی جو ہے یہ واقعات کی صفت ہے، یہ فعل کی صفت ہے، یہ حقیقت کی صفت ہے کہ فلاں شے اچھی ہے فلاں شے بری ہے. کہ نفسی اچھائی اور برائی تو آپ کو کہیں نہیں ملنے کی، چیزوں میں ملے گی. آپ سمجھ گئے نا. یہ نہیں اب مسجد کو کہیں گے یہ اچھی ہے، مندر کو یا شراب خانے کو کہیں گے یہ برا ہے، فلانا مکان اچھا ہے تو یہ اچھائی اس مکان کی اچھائی ہوئی نا. اچھائی جو ہے وہ اچھے کے تابع ہوئی نا. بہت مشکل بات ہے مگر غور کریں آپ. میں کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ تم کو بھی اور مجھ کو بھی توفیق عنایت کرے. میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی اچھائی اور برائی اچھے اور برے کے تابع ہے، یعنی واقعات کے حقائق کے تابع ہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا. یہ چیز اچھی اور بری ہوگی نا تو چیز کے تابع ہوئی نا اچھائی اور برائی. اب اگر حکم اچھائی اور برائی کے ماتحت ہو جائے گا تو چیز مقدم، پھر اس کی اچھائی برائی، پھر امر نہیں. یہ یوں لڑی بنائے گا. پہلے کیا چیز ہوگی؟ پہلے چیز ہوگی، پھر اس چیز کا حسن و قبح ہوگا، پھر حسن و قبح کے ماتحت امر نہیں ہوگا. یہی ہوا نا. سیاہ بالکل صاف نقشہ بن گیا ان سے. حالانکہ یہ واقعہ نہیں ہے. نہیں سمجھا آپ؟ غور کیا نا. کیا صورت ہوگی؟ یعنی پہلے تو نماز کا وجود ہو، پھر اس کی اچھائی اور برائی ہو. نماز کی اچھائی اور ترک نماز کی برائی. سمجھ میں آ رہا ہے نا. پھر نماز کی اچھائی کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ یہ نماز تم پڑھو. تو یہ حکم جو ہوا نماز سے بھی پیچھے ہوا اور نماز کی اچھائی سے بھی پیچھے ہوا. اب سمجھ میں آ گئی؟ ذہن بیٹھ گیا نا. یہ کعبہ اچھی چیز ہے تو پہلے کعبہ ہونا چاہیے، پھر اس کی اچھائی ہونی چاہیے، پھر خدا کا یہ حکم کہ کعبہ معظم ہے. تو یہ یوں ترتیب آئی کہ حسن و قبح حسین اور قبیح کے تابع ہیں. حسین و قبیح واقعات ہیں، واقعات کے حسن و قبح تابع ہیں. اب اگر حسن و قبح کے امر و نہی تابع ہوگا تو امر و نہی واقعات سے 3 درجے پیچھے ہو جائے گا. نہیں سمجھا؟ حالانکہ واقعات امر و نہی کے تابع ہیں. الٹا کیا انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون. جب وہ کسی شے کو شے بنانا چاہتا ہے تو اس سے خطاب کرتا ہے، اس کو امر کرتا ہے. امر کون کا امر کرتا ہے، کون مصدر ہے، اس کا امر کن ہے. کن کرتا ہے اس کو، فیکون وہ کائن ہو جاتی ہے، وہ کائنات بن جاتی ہے، وہ شے بن جاتی ہے، وہ حقیقت بن جاتی ہے، وہ موجود ہو جاتی ہے، متحقق ہو جاتی ہے. اب سمجھ میں آئے؟ تو امر علت ہو گیا کائنات کی. نہیں سمجھا؟ نہ کہ کائنات علت ہے امر.
ذہن بیٹھ گیا نا؟ تو امر علت کائنات ہو گیا، اور اس صورت میں اگر حسن و قبح تابع ہو جائے گا، حسن و قبح کے امر تابع ہو جائے گا، تو امر جو ہے کائنات سے 3 درجے پیچھے ہو جائے گا، حالانکہ کائنات امر سے پیچھے ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے شرعی دلیل بیان کی، نما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون۔ فیکون کے معنی کائنات، کن کے معنی امر کن، جو کون سے مشتق، تو امر کے تابع یکون ہو گیا۔ یکون کہتے ہیں ہو جا، آپ سمجھ گئے نا؟ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے کون ہے؟ وہ ہے وہ شے، واقعات، چیز، صورت۔ اس نے صورت سے کہا کن، وہ ہو گیا صورت، یکون الشمس، سمجھ میں آ گیا نا کہ نہیں؟ اب اسی مضمون کو عقلی دلیل سے سمجھ، اسی مضمون کو، یہ تو شرعی دلیل آپ کے سامنے موجود ہے آیت، اب اسے عقل سے سمجھ لیں آپ اس پر۔ اب صوفی صاحب آگے آ جائیے، صوفی صاحب کو پانی کی ضرورت، ایک گھٹ پانی پی جائے، لو نہیں، صوفی صاحب کو دیں گے پانی، ہاں ایک گھٹ پی جائے، خدا کی فضل۔ اب عقلی دلیل اس کی سمجھیے کہ کائن جو ہے، امر جو ہے وہ مقدم ہے واقعات سے، امر جو ہے اجنبی وہاں حاجت نہیں، امر مقدم ہے واقعات سے، اس کی عقلی دلیل سمجھیے۔ دیکھیے ہر شے کسی شے سے ہو رہی ہے، زیادت سے زیادہ، یا تو امر الہی سے ہو رہی ہے تو امر الہی مقدم ہو گیا، اور اگر امر الہی سے نہیں ہو رہی شے، آج جو شے پیدا ہوئی ہے یہ خدا کے امر سے پیدا ہوئی ہے یا کسی اور شے سے پیدا ہوئی ہے، اگر خدا کے امر سے پیدا ہوئی ہے تو امر الہی مقدم ہو گیا نہیں، اور اگر کسی اور شے سے پیدا ہوئی ہے، سمجھ گیا نا آپ؟ جیسے روٹی جو ہے وہ آٹے گندے ہوئے سے پیدا ہوئی، اور آٹا گندا ہوا جو ہے سوکھے آٹے سے پیدا ہوا، اور سوکھا آٹا گیہوں سے پیدا ہوا، اور گیہوں مٹی سے پیدا ہوا، نہیں سمجھا آپ؟ یہی صورت ہے نا۔ تو اگر ہر شے دوسری شے سے پیدا ہوگی تو یہ اس سے، اور یہ اس سے، اور یہ اس سے، تو پیدائش میں اشیاء کا سلسلہ لا انتہا جائے گا، کہیں نہیں ٹھہرنے کا۔ غور کرنے کی بات، یعنی ایک شے دوسری شے سے، دوسری تیسری سے، تیسری چوتھی سے، چوتھی پانچویں سے، تو یہ سلسلہ حقائق کا لا انتہا جائے گا، کسی جگہ نہیں ٹھہرنے کا۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا یا نہیں بیٹھا؟ یہ جتنے بھی مرکبات ہیں ان کا سلسلہ لا انتہا چلا جائے گا۔ آ گیا آپ کے خیال؟ تو جب مرکبات کا سلسلہ لا انتہا گیا تو اب مفردات کی ضرورت نہیں رہی، یعنی میں اپنے باپ سے پیدا ہوا، میرا باپ دادا سے، دادا پردادا سے، پردادا اس سے، اب افراد کی ضرورت نہیں پڑنے کی، مفردات کی ضرورت نہیں پڑنے کی، اب ایک آدمی دوسرے آدمی سے پیدا ہوتا چلا جائے گا، سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ تو مفردات اس لائن میں کہیں نہیں ملنے کے، اب سمجھ گئے نا؟ حالانکہ مفردات مرکبات سے مقدم ہیں، یعنی جو بھی معجون بنے گی اس سے پہلے وہ اجزاء ہوں گے جن اجزاء سے وہ بنی ہے، تو جز جو ہیں وہ مرکب سے ہمیشہ مقدم ہوتے ہیں، تو ان میں سے جتنی بھی یہ شے مرکب ہیں، ان مرکبات جو ہیں یہ پیچھے ہیں ان اجزاء سے، جب ان اجزاء سے پیچھے ہوئے اور اجزاء پہلے ہو گئے تو مرکب کے لیے پہل ہو گئی، وہ مرکب کسی مرکب سے نہیں بنا، ذہن بیٹھ گیا نا؟ کسی مرکب سے نہیں بنا۔ اب اگر ہر شے دوسری شے سے پیدا ہوگی تو متسلسل ہوگا، تسلسل لازم آ جائے، اور تسلسل محال ہے، لہذا اول جو شے ہوگی وہ کسی شے سے نہیں بنی، لابد وہ غیر شے سے بنی، اسی غیر شے کا نام امر الہی ہے، وہ امر الہی سے بنی۔ یہ عقلی دلیل ہے، آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ شرعی دلیل آپ کے مسلمان کے لیے آیت قرآنی کافی ہے، غیر فیلسوف کے لیے عقلی دلیل ہے، ٹھیک؟ تو اب یہ چاروں تصویر ہو گئی، اللہ کی ذات بھی پاک ہوئی، اللہ کی صفات بھی، افعال بھی، احکام بھی۔ اب اللہ کے اسما پاک، پانچویں تصویر ہے کہ اس کا نام پاک ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب العلا بزرگ ترین رب جو ہے اس کے نام کی تصویر کر۔ خدا تو خود ہے ہی بزرگ اور قابل تصویر نہیں، اس کا نام بھی قابل تصویر، جس طرح اس کی ذات مبارک ہے، تبارک اللہ رب العالمین، اللہ پاک کی ذات مبارک ہے، اسی طرح تبارک اسم رب کا، تیرے رب کا نام مبارک ہے،
جس طرح اس کی ذات قابل عظمت ہے، قابل تعظیم ہے، اسی طرح اس کا نام قابل تعظیم ہے ہر طرح اور قابل تصویر ہے۔ اب یہ کہیں بھی گندگی میں یا سڑک پہ خدا کا نام دیکھو تو اس کے نام کی عظمت کرو، اس کو صرف رکھو، اس کے کلمے کو بلند کرو، آگے نا اسے اٹھاؤ۔ اب اللہ کے نام کے پاک ہونے کے کیا معنی ہیں؟ اب غور کرو۔ اللہ کے لیے نام نہیں رکھ سکتا، نام رکھا جاتا ہے اس لیے کہ نام سے ذی نام اور مسمى سمجھا جائے۔ اب سمجھ گئے؟ سمجھ آ رہا ہے نا؟ یہ نام تو بے سود سی چیز ہے نا، فضول سی۔ مقصد اس سے کیا ہے؟ صرف نام والا اس سے سمجھا جائے۔ جب وہ نام لیا جیسے گلاس ہے، اس کا نام ہے، تو اس کی ضرورت جب پیش آئے گی اس چیز کی تو اس کا نام لیا جائے گا کہ اس نام سے یہ ذی نام چیز سمجھی جائے، اس کا تصور ہوگا۔ گلاس کہتے ہیں، اس کا تصور ہوا نا؟ بڑی موٹی بات ہے یہ تو آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو زید کہا تو زید جس کا نام ہے اس کا تصور ہوا ہے، احمد جس کا نام ہے اس کا تصور ہوا۔ تو نام سے نام والے کا تصور ہوتا ہے، اور خدا کی ذات اس قابل نہیں ہے جو انسانی تصور میں آ سکے، اس لیے خدا کا نام کوئی انسان رکھنے کا حق نہیں ہے بغیر، کیونکہ تصور ہی نہیں ہو سکتا، نام کیا رکھے گا؟ اس لیے اس کا نام پاک ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ آپ اپنی طرف سے نام نہیں رکھ سکتے اس کا، اللہ کا نام پاک ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے نام رکھنے کا، اس لیے کہ نام وہاں رکھا جائے گا کہ جب نام سے وہ فائدہ حاصل ہو کہ جس فائدے کے لیے نام وضع ہوا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ اس شے کا تصور ہو، اس شے کی طرف اشارہ ہو۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو نام اشارہ کرتا ہے مسمى کی طرف، اس مسمى کی طرف، نام والے کی طرف۔ ذہن بیٹھ گیا نا؟ تو نہ وہ قابل، اس کی ذات قابل اشارہ ہے، نہ اس کی ذات قابل تصور ہے، کیونکہ اشارہ اس کی طرف ہو نہیں سکتا۔ اشارہ تو اسے کہتے ہیں نا کہ ایک خط گاجر کی شکل کا جو پیچھے سے موٹا ہو اور آگے پتلا ہوتے 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 ایک نقطہ ہو جائے، اس طرح سے اس انگلی سے یہ شعاعیں نکل رہی ہیں موہوم، یہ گلاس اٹھاؤ تو یہاں سے ایک خط چلا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے گاجر کی، پچھلا حصہ موٹا پھر پتلا ہوتے ہوتے آخر میں آپ نے بال سے دیکھا ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ نقطہ اس کو لگ جاتا ہے، بھائی یہی مقصود ہوتا ہے۔ یہ اشارے کے معنی ہیں، اشارے کے معنی یہ ہے۔ آپ سمجھ گئے نا اشارے کی؟ تو اس طرح سے خدا کی ذات کی طرف اشارہ ہو نہیں سکتا، اس کا تصور نہیں ہو سکتا، تو پھر نام کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ نام کیسے دیں آگے نا؟ اب اگر تم یہ کہو کہ جب دلیل اس بات پر جاری ہے کہ تصور نہیں ہو سکتا اور اشارہ نہیں ہو سکتا تو چاہیے کہ اس کے لیے نام ہی نہ ہو۔ نہیں، بات اصل یہ ہے کہ نام ہوتا ہے ذی نام کا اور چیز کا، اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ناچیز ہیں، سمجھو نا؟ ان کی بہت باریک بات ہے، غور کیجیے گا۔ یہ گلاس، یہ میز ہے، یہ گلاس سے پیتا، یہ ہوگا اندر، ان تمام چیزوں کو آپ دیکھ جائیں اچھی طرح سے، ہر شے کو، تو کہیں بھی ان کی ذات آپ کو نظر نہیں آنے کی، یا لمبائی یا چوڑائی یا موٹائی یا سفیدی یا سیاہی، یہ اس قسم کی خصلتیں اور صفتیں آپ کو نمایاں ہوں گی، اور جس شے کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اتنی لمبی اور اتنی چوڑی ہے، وہ نہ نظر آئے گی آپ کو، نہ سمجھ میں آئے گی کیا ہے۔ یہ دیوار تو آپ کہہ رہے ہیں نا 8 گز چوڑی ہے، تو وہ 8 گز جو مقدار ہے یہ تو نظر آئی آپ کو، یہ معلوم ہوا، لیکن دیوار جو حقیقتاً چیز ہے جو 8 گز کی ہے، عدد 8 جس کو لاحق ہے، وہ معدود کہیں بھی نہیں محسوس ہوگا آپ کو، نہ معلوم ہو کسی سے کو۔ آپ کہہ رہے دودھ سفید ہے، آج تک کسی انسان کو دودھ نہیں معلوم ہو سکا، اس لیے دودھ تو ہے ہی سفید نا۔ دودھ کو جب کہا سفید، نہیں سمجھا، تو وہ اگر سفیدی کو اس میں سے نکال دو تو وہ دودھ نہیں رہتا۔ اگر عقل کے مرتبے میں لا کے سفیدی کو الگ کر دیں، آپ چیر دیں اس میں سے، تو جو چیز باقی بچتی ہے وہ کوئی شے نہیں ہے۔ اور دودھ کہتے ہی سفیدی دودھ کے معنی کے اندر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، بات باری کے سمجھ میں آ گئی نا۔ اور پھر آپ نے کہا سفید، تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ، حقیقت تو اس کی کچھ بھی نہیں ہے، دودھ تو سفید ہے ہی نہیں،
کیونکہ دودھ ایک شے میں سفیدی کے تو دودھ، اور پھر جب اس کو کہا سفید تو شے میں سفیدی سفید ہے، یہ اختلاف بے معنی تھی۔ آپ کو آگ کرنا آگ گرم ہے تو وہ کون سی شے گرم ہے؟ یعنی اگر گرم ہے تو گرم تو اور چیز ہوئی اور آگ اور چیز ہوئی، تو آگ گرمی سے ہٹنے کے بعد آگ نہیں رہتی، وہ خاک نہ نظر آئے گی نہ محسوس ہوگی۔ گرمی ہٹتے ہی آپ لگاؤ گی، پکڑ لو، منہ میں رکھ لو، سر پہ رکھ لو، وہ آگ کہاں ہے؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ نہیں سمجھا؟ اس لیے جہان کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب ناچیز ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، اور ان سب کو اپنی چیز ہونے کا دھوکہ لگا ہے، سمجھ جائیں گے نا؟ نہیں یہ فرضی چیزیں ہیں، اور وہ جو حقیقی چیز ہے اسی کو آپ لئیو شہین اکبر و شہادہ، کون سی چیز ہے عدلو اظہار کے سب سے بڑی اصلی چیز کون سی ہے؟ اصلی وجود قل اللہ کہہ جائے، اصلی وجود تو صرف اللہ ہی ہے، باقی سب نقلی ہے، نہیں سمجھا آپ؟ تو چیز اصلی ایو شہین، اصلی شے کون سی ہے؟ یہ اصلی شے نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ اصل شے ہے۔ قل ایو شہین اکبر و شہادہ، کون سی چیز اصلی ہے؟ اکبر الشہادہ کے معنی اصلی، اور یہ نقلی، قل اللہ کہہ دیا اصلی چیز اللہ، باقی سب نقلی چیزیں ہیں۔ تو نام تو چیز کا ہوگا، اس لیے یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ناچیز ہیں، اس لیے نام اسی کا ہوگا۔ ذہن بیٹھ گیا نا آپ کے؟ نام اسی کا ہوگا، وہی چیز ہے، چیز کا نام ہوگا، اور چیز وہی ہے اس لیے نام اسی کا ہوگا۔ چیز بھی وہی، مسمى بھی وہی، اور اسم بھی اسی کا، خیال میں آ گیا نا؟ اور جب وہی ہے تو وہ خود اپنا نام رکھے گا، آپ سمجھ گئے نا؟ دوسرے کو حق نہیں نام رکھ، تو اس کا اسم پاک ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو میں اپنی ذات کا نام رکھوں اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور اپنے آدمیوں کے ذریعے تو میں کہلا بھیجوں کہ اس نام سے مجھے پکارو، تو وہی میرا نام ہے، اور اس کے علاوہ جو نام ہوگا وہ رب الذین یلحدون فی اسمائہ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے نام میں الحاد کر رہا ہے، اپنی عقل سے نام رکھے ہیں یا فرضی نام رکھے ہیں یا محاسن کے پیچھے نظر نام رکھے ہیں، وہ سب الحاد ہے۔ وہ جو نام اپنا رکھے وہی نام، اور وہ نام کون سا؟ جو انبیاء علیہ السلام نے آن کے بتا دیا، نہیں سمجھا؟ یہ مانے اس کے نام کے پاک ہونے۔ اب سمجھ گیا نا؟ اب تم سب اس کے نام کی تسبیح کرو اور بہت زیادہ بڑائی کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان الملک القدوس سبوح قدوس سبوح قدوس، سبحان الملک الحی الذی لا يموت، سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہم صل علی نبینا ومرشدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔